تو اس سے پہلے ایک سوال کے ضمن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ کون سا نفس ہے جسے پہچاننا چاہیے. تو کئی چیزیں اس ضمن میں عرض ہوئی کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، فطرت اللہ، روح الہی، وہ جو انسان کے اندر ہے، وغیرہ وغیرہ. کس کو پہچاننا چاہیے؟ جواب میں انہوں نے، صاحب کتاب نے فرمایا مراد یہ ہے کہ من عرف نفسہ میں مراد یہ ہے کہ ان تمام سب کو پہچانے، تب انسان کو خود شناسی حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں انسان کو خدا شناسی حاصل ہو جائے گی. تو ایک نقطہ لازم کے عنوان سے یہاں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے وجدان میں ناخود آگاہ یعنی لاشعوری میں معرفت خود شناسی سے بے بہرہ نہیں ہے، کسی حد تک بہرمند ہے کہ لاشعوری میں اسے علم ہے کہ جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت خدا دادی جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ کم و بیش لوگوں کو معلوم ہے، بے بہرہ نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ اس جو ہے اپنے وجدان سے اور اس آگاہی سے غافل ہے. وہ ایک شعور رکھتے ہیں لاشعوری میں، لیکن اس سے وہ غافل ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. ہے انسان کے اندر سب کچھ، لیکن آگاہی نہیں ہے اس کے سلسلے میں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے وجدان میں اور اپنے جو ہے فطری احساس میں جو ہے آگاہی نہیں رکھتے. وہ جو فطرت کی آواز ہے اس کو نہیں سن سکتے، یا پھر جو ہے اپنے جاننے کو نہیں جانتے، اپنی آگاہی سے نا آگاہ ہے، اپنے شعور کے بارے میں علم نہیں رکھتا. تو ظاہر ہے کہ جو کچھ موضوع تکلیف اور منشأ ثواب و عقاب ہے، یعنی تکلیف یعنی حکم شرعی لاگو ہو جاتا ہے، وہ معرفت تفصیلی اور آگاہانہ ہے. جب انسان کو صحیح معرفت حاصل ہو، آگاہانہ ہو، تب وہاں پر انسان کے لیے ذمہ داری آتی ہے تکلیف، اور پھر وہی منشأ ثواب و عقاب ہے. یعنی جو کچھ مہم ہے وہ یہ ہے کہ اس راہ میں ہم آگاہانہ قدم آگے بڑھائیں اور اپنی خودی کو پہچان لیں. جس سے آگاہ نہیں ہے لوگ، خود اپنی خودی سے، خود اپنی شخصیت باطنی سے آگاہ نہیں ہے. وہ جس سے آگاہ نہیں ہے اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اس سے آشنا ہو کر قدم آگے بڑھانا چاہیے. یعنی اپنی بازیابی، یعنی خودی کی بازیابی. ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا. خود ہیں، معلوم بھی ہے خود ہے، لیکن اپنی اس خودی سے آشنا نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. تو لہٰذا اپنی بازیابی، اس کو کہتے ہیں معرفت النفس. تاکہ اپنی بازیابی کے ساتھ اس راہ میں قدم آگے بڑھائیں، تاکہ جو ہے خدا شناسی تک پہنچے، خدا کو پہچانے. اور پھر خداوند متعال کی شناخت کے بعد یہ دو شناخت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. ایک تو اپنی خود شناسی، اپنی شناخت، اور ایک خدا شناسی، خدا کی شناخت. ان دونوں کے بعد انسان کے اوپر مسئولیت ہائے الہی آ جاتی ہے. جس کو میں نے پہچانا خود کو، اور جس خدا کو اس خدا کی طرف سے اس خودی کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ مسئولیتیں ہیں، اس سے آگاہی ہو جاتی ہے. اور ایسی معرفت کی تاکید کی ہے آیات و روایات میں، قرآن و سنت میں. ایسی معرفت کی، خود کو بھی پہچاننا، خدا کو بھی پہچاننا، پھر ذمہ داریوں کو پہچاننا کہ خدا نے میری ذمہ داری کیا لگا دی ہے. اس کی تاکید عقید ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید ہوگی. اگر اس شناخت سے اگر انسان غافل رہتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس شناخت سے اور اس علم سے، اس آگاہی سے، اس
شعور سے اگر انسان غافل رہتا ہے تو یہ انسان کے لیے خسران ابدی کا سبب ہے، ناکامی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہونا، یعنی بدبختی، یعنی شقاوت، یعنی ناکامی و نامرادی، یہ اسی غفلت کی وجہ سے ہے۔ عبادت مقبول اور عبادت مفید وہ عبادت ہے کہ جو علم و آگاہی، عرفان و معرفت کے ساتھ ہو، وہ عبادت مقبول ہے، آگاہی کے ساتھ، علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ہے۔ اور یہ عبادت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ یہی عبادت آگاہانہ و عارفانہ ہے کہ جو ہے موجودات عاقل کے ساتھ مختص ہے۔ کسی دوسروں کے لیے خدا تعالی نے یہ تکلیف نہیں دی ہے، یہ ذمہ داری عبادت کی، پرستش کی، یہ ذمہ داری جو انسان کو دی ہے، اس طرح کی ذمہ داری جو جن و بشر کو دی ہوئی ہے، دوسرے کسی مخلوقات کو اس طرح کی عبادت کی خدا ذمہ داری نہیں دی ہے، یہ صرف انسان ہائے عاقل کے ساتھ ہے۔ یہ عبادت شرعی، یہ عبادت جو ہے شرعی قوانین کے مطابق جو لازم، عبادت تکوینی اور ہے، وہ تو تمام موجودات میں ہے، تکویناً وہ جس طرح بنایا اسی طرح سے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی شاید ہم کہیں کہ ناآگاہانہ ہے، تکلیف آور نہیں ہے، یعنی ارادہ و اختیار سے نہیں ہے، خدا نے بنائی اسی طرح ہے اور اسی طرح عمل کرتا جا رہے ہیں وہ لوگ، وہ اس کو کہتے عبادت تکوینی۔ مثلا فرشتوں کو بنایا اسی لیے کہ جو ہے خدا تعالی کی تسبیح کریں، تقدیس کا عبادت کریں، اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ حیوانات، جانور، نباتات سب کو اسی طرح سے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان سب خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اسی طرح خلق کیا ان کو، اسی طرح کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن تشریعی انسانوں سے اور جن و انس سے مختص ہے، ان کو ارادہ دیا، اختیار دیا کہ تم نے اپنی مرضی سے عبادت کرنی ہے، یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ عبادت تکوینی سب میں ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں آسمان میں سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تکوینی ہے، خدا نے اسی طرح سے بنائے انہیں۔ اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ خدا تعالی کی تسبیح کرتا ہے حمد و ثنا کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان موجودات کی تسبیح و تقدیس کو نہیں سمجھتے ہو، کرتے ہیں تکویناً۔ لہٰذا اب یہ موضوع جو ہے یہ روشن ہو چکی ہے، تو اصل بحث کی طرف آئیں گے کہ وہ ہے روایات خودشناسی، کس قدر خود کو پہچاننے کے لیے شریعت نے تاکید کی ہے، اہل بیت نے تاکید کی ہے، قرآن مجید میں خدا تعالی نے تاکید کی ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا، وہی جو آپ کی لاشعوری میں ہے، جس سے آپ کم و بیش آگاہ ہیں لیکن کامل آگاہ نہیں ہے، اسی کو پہچانے، تو اس نے خدا کو پہچانا ہے۔ یہی راستہ ہے، خود شناسی راہ خدا شناسی ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا افضل المعرف معرفت الانسان نفسہ، بہترین برترین معرفت شناخت وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ اور انجیل میں آیا ہے کہ خدا متعال نے فرمایا یہ عرف نفسک ایھا الانسان تعرف ربک، انجیل میں جو ہے خدا متعال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا اور اس میں فرمایا، تو یہ اہل بیت کی طرف سے ہم تک بات پہنچی ہے، نہ کہ ابھی اس کتاب میں ایسا شاید ہوگا لیکن نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ خدا متعال نے انجیل میں اس آیت کو نازل کی کہ فرمایا اعرف نفسک ایھا الانسان، اے انسان اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے نفس کو اپنی روح کو پہچان لو، تو تم اپنے خدا کو بھی پہچان لو گے۔ تو یہ مقدمہ ہے خود شناسی خدا شناسی کے لیے۔
تو که از نفس خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی. جب تمہیں اپنا پتہ نہ ہو تو خدا کا کیسے پتہ لگا سکتے ہو؟ جب خود سے نا واقف ہو خدا سے واقف نہیں ہو سکتے ہو. ای شدہ در نہاد خود عاجز کی شناسی خدای را ہرگز کی شناسی خدای را ہرگز. اگر تم اپنی پہچان سے عاجز ہو تو خدا کو کبھی نہیں پہچان سکو گے. تو لہٰذا اس بارے میں، اس معرفت کے بارے میں ہر کسی نے کوئی ایک راہ انتخاب کیا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے. مختلف حوالوں سے نفس کا مطالعہ کیا تاکہ اس نفس کو پہچانے. فیلسوف افراد، فلسفیوں نے جو ہے استدلال، برہان فلسفی وغیرہ، برہان عقلی وغیرہ کے ذریعے انہوں نے انسان شناسی کی جو ہے کوششیں کی ہے، اور بہت سارے معرفت کے میدانوں کو انہوں نے سر کر لیا ہے. اسی طرح سے جو ہے روان شناسی، نفسیاتی لوگوں نے بھی نفس کا مطالعہ کیا ہے، اور تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے، اور عارفان خدا نے ریاضتوں کے ذریعہ، کشف و شہود کے ذریعہ نفس کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. زاہدوں نے، عابدوں نے جو ہے زہد و تقوی و عبادت کے ذریعہ اپنے نفس کی پہچان کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجاہدان خدا اور جان بازان راہ خدا انہوں نے جہاد و ایثار و فداکاری کے ذریعے بھی کوشش کی ہے کہ خدا تک پہنچے اور اپنے آپ کو پہچانے. اسی طرح نیکوکاروں نے، سب نے اپنی اپنی جگہ کوشش کی ہے. لہذا ہر کسی نے کوشش کی ہے خود کو بھی پہچانے، خدا کو بھی پہچانے. اور بہرحال یہ جو خود شناسی ہے یہ گمشدہ چیز ہے انسان کی. ہماری گمشدہ حقیقت یہی ہے جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے. تو اگر کسی کو یہ چیز مل گئی، یہ حکمت مل گئی اسے، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے یہ حکمت، یہ دانائی ملی، یہ معرفت ملی، اسے خیر کثیر ملی ہے. آقا امیر المومنین نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت اور معرفت یہ گمشدہ چیز ہے انسان، اسی کی تلاش میں ہونا چاہیے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا اعرفکم بنفسی اعرفکم بربی، دانا ترین تم میں جو اپنے نفس کے بارے میں زیادہ دانا ہوگا، اللہ کے بارے میں بھی وہ زیادہ دانا اور آگاہ ہوگا. یعنی جس کی معرفت اپنے بارے میں زیادہ ہے اللہ کے بارے میں بھی زیادہ ہوگی. اسی طرح فرمایا اعلمکم بنفسی اعلمکم بربی، جسے اپنے نفس کے بارے میں زیادہ علم ہو اللہ کے بارے میں بھی اس کا علم زیادہ ہوگا. آقا امیر المؤمنین آقا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے اور خود شناسی کی کوششیں کی ہے، ان کے بارے میں، اور جنہوں نے اس سلسلے میں کوتاہی کی ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے ان کو سراہا ہے، اور جنہوں نے اس سلسلے میں غفلت کی ہے اپنے آپ کو پہچاننے میں ان کی سرزنش کی ہے، انہیں ہلاکت کی خوشخبری دی ہے. فرمایا ہلاک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ شخص ہلاک ہوگا جو اپنی معرفت حاصل نہ ہو، جسے اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہ ہو. اسے قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے. لہٰذا ایک جگہ فرمایا کہ ومن لم یعرف نفسہ بعد عن سبیل النجات بعد عن سبیل النجاة، جو خود کو نہیں پہچانے گا راہ نجات سے دور ہو جائے گا. وخبط فی الضلال والجہالات، اور وہ گمراہی اور جہالتوں میں کھو جائے گا. بنابراین جو شخص خود شناسی کے سلسلے میں قدم آگے بڑھاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو اس سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھاتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوشش نہیں کرتا ہے، لہذا وہ ناکامی میں چلا جاتا ہے. لہذا ایک جگہ فرمایا کہ افضل المعرفت معرفت الانسان نفسہ، بہترین معرفت نفس انسانی ہے. اور آقا امیر المومنین نے فرمایا عجبت لمن ینشد ضالتہ وقد اضل نفسہ فلا یطلبها، مجھے تعجب ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی گمشدہ چیزوں کو تلاش کرتا ہے لیکن خود گمشدہ ہے، اس کو خود کو تلاش نہیں کرتا. تو لہذا عجبت لمن یجہل نفسہ کیف یعرف ربہ، آقا امیر المومنین نے فرمایا تعجب ہے کہ مجھے اس شخص پر جو اپنی ذات سے جاہل ہے وہ کیسے اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے.
یہ چند مقدماتی روایات اور احادیث ہیں کہ اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اب یہ مسئلہ رہا کہ کیسے پہچانیں، یہ انشاءاللہ العزیز بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد وآل محمد وعجل